السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کو لاحق ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک خطرناک بیماری ہے نظر بد۔ نظر بد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی یا اچھائی سے متاثر ہو کر حسد یا رش کی ایسی نظروں سے دیکھنا کہ اس کو نقصان پہنچے یا وہ بیمار میں مبتلا ہو جائے۔ کسی انسان کی اچھائی کہ اس سے ایسی متاثر ہو کر تعجب خیز حیرت ہو کر دیکھنا یا حسد کرنا جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یا بیماری مبتلا ہوتا ہے، تو اسے نظر بد کہتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی کے یہ بچے سوکھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی بہت دبلے ہیں میرے یہ بچے، کبھی موٹے تازے نظر نہیں آتے، کیا انہیں کوئی بیماری ہے؟ تو اس وقت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر بد کا علاج بتایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، نظر بد انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اونچی جگہ پر کھڑا ہے تو نظر بد کی وجہ سے نیچے بھی گر سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے نیچے بھی گر سکتا ہے۔ اور بعض احادیث کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نظر بد سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، نظر بد سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 740/7 کی حدیث ہے، تقدیر کے فیصلے کے بعد میری امت کے لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے موت کا شکار ہوں گے وہ نظر بد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کب انسان موت ہوگی، لیکن تقدیر کے فیصلے کو بھی ٹالنے کی طاقت اگر کسی چیز میں ہے تو نظر بد میں ہے۔ تو یہ نظر بد انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے پناہ چاہو کیونکہ نظر بد کا لگنا یقینی ہے، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ نظر بد کے لگنے کے اسباب کیا ہے، وہ کون سے سبب ہے، کون سے ذریعے ہے، وہ کون سے راستے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نظر لگ سکتی ہے۔ عام طور پر ایک سبب یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو جو نظر لگتی ہے وہ ایک سبب ہے حسد۔ کس کی وجہ سے بھائی؟ حسد کی وجہ سے انسان کو نظر لگتی ہے۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت و رسالت کا ایک عظیم منصب دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، تو اس کی وجہ سے کفار و مشرکین حسد کیا کرتے تھے۔ ہمیں جب کوئی چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی پوزیشن مل جاتی ہے تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ نبوت و رسالت کا منصب ہے، عظیم منصب ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، کوئی مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کفار کا ایسا نظریہ تھا کہ بھئی مالدار آدمی نبی بننا تھا، مالدار آدمی نبی بننا تھا، دولت نہیں ہے محمد کے پاس. تو اس طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا ایک منصب ملا تو اس وقت کفار و مشرکین حسد کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم آیت نمبر 50 میں کیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی وہ قرآن کو سنتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد کا لگنا اور اس کا اثر انداز ہونا بِإِذْنِ اللہ، جو بھی حکم ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا نظر بد بھی صحیح ہے. دیکھیے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3509. نظر بد کا ایک اور سبب اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حیرت تعجب ہو کر پریشان ہو جانا، انسان ایک ایسی چیز کو دیکھنا جس سے انسان حیرت میں پڑ گیا. بولتے نا بھئی کہ میں ایک چیز کو دیکھا، ایسا منظر دیکھا، ایسی چیز دیکھنے کے لیے گیا، سبحان اللہ کیا چیز ہے دیکھنے کی، حیرت میں پڑ جاتا ہے انسان. حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد، ابو امامہ کے والد سہل رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے. تو اور ایک صحابی ہے جن کا نام عامر بن ربیعہ، وہ غسل کرتے دیکھ لیے اور دیکھ کر کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسی حسین خوبصورت آدمی کو نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسے حسین اور خوبصورت آدمی کو نہیں دیکھا. اس بات سے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نظر لگی، وہ بے ہوش ہو گئے. اور اسی طریقے سے دو چیزیں ہیں، ایک حسد کی وجہ سے انسان کو نظر لگ سکتی ہے اور دوسری چیز ہے بے لگام حیرت و تعجب سے بھی کیا ہے انسان کو نظر لگ سکتی ہے. نظر کی قسمیں کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں کی طرف سے نظر ہے اور ایک جنات کی طرف سے بھی نظر ہے. ایک انسانوں کی نظر ہے، دوسری جنات سے بھی نظر ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانسی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. انسانوں کی نظر سے بھی پناہ مانگنا ہے، جنات کی نظر سے بھی پناہ مانگنا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کی نظر کیسی ہوتی ہے. امام بغوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جناتی نظر نیزوں کی نوک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. اکثر کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسان سے نظر لگتی ہے، انسان کو دوسرے انسان سے نظر لگتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو خود کی بھی نظر لگ سکتی ہے، انسان کو خود کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی اپنی کوئی چیز پسند آئے، اپنی کوئی چیز پسند آئے، فوراً برکت کی دعا کرنی چاہیے. فوراً کیا کرنا ہے؟ برکت کی دعا کرنا ہے. دیکھیے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو اپنے ذات کا یا اپنے نفس کا مال یا اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے کرنا کیا ہے؟ برکت کی دعا دینا چاہیے، کیونکہ نظر لگنا یقینی ہے، نظر نہ لگ سکے. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میں اچھی گھڑی پہنا، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شیخ اچھی گھڑی پہن لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے نظر لگا سکتے بھئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے ہوئے بھی نظر لگتے ہیں. ماشاءاللہ اس کا توڑ نہیں ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ. ایک چیز کیا؟ بارک اللہ، بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے اور برکت دے. یعنی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ ضرور پڑھنا چاہیے. اپنی چیز کی اچھی چیز لگی، الحمدللہ آپ کے پاس اچھی اولاد ہے، خوبصورت اولاد ہے، اولاد کو دیکھے کبھی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے. دیکھیے اس کے ایک اہم مثال ہے، ہم جب سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 39 اس میں ایک مالدار شخص کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عمدہ پھلدار باغ عطا کیے. پھلدار جو باغ ہے
اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو پا کر شکر بجا لانا چاہیے تھا اس کو، لیکن غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر کہنے لگا یقین ہے مجھے کہ یہ میرے باغ کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ نتیجتاً ایسا ہوا کہ وہ نظر بد کا شکار ہو گیا، اس کی بد نظر اور بد اعمالیوں کے سبب اس کے باغات کیا ہے، تباہ ہو گئے۔ تو اسی وقت اس کا ایک مومن ساتھی نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں جب اچھا پھلدار باغ دیا تھا، تم داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھنا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی ہے کہ جب ہماری کوئی اچھی چیز لگے یا کسی اور کی مومن بھائی کی اچھی چیز لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا پھر بارک اللہ کہہ کر آپ دعائیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت ہشام بن عروہ وہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی ان کے والد ان کے باغ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اسی طریقے سے یہ دعا ہے، انسان کو اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے اور دوسروں کے بھی نظر لگ سکتی ہے، تو یہ نظر بد نہ لگنے کے لیے انسان کو یہ دعا پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب نظر بد سے بچاؤ کے کچھ تدابیر ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ آج بہت عام سی بیماری ہے۔ میرا سگا بھائی ہے لیکن وہ بھی نظر لگانے کے لیے تیار ہے، وہ بھی نظر لگائے گا، دوست ہے احباب ہے، کوئی اچھی چیز نظر آ گئی دعا بالکل بہت کم دیتے۔ کل سائیکل پہ جا رہا تھا آج گاڑی پہ جا رہا، جانے دو بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے، دعا دو ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ برکت دے اور ترقی کرو بھائی۔ نہیں، ایسا ماحول نہیں ہے آج ہمارا، اللہ کے سوائے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جو جانکاری رکھتا ہے تو وہ خوش ہو کر کیا ہے ترقی کی دعائیں کرتا ہے، نظر بد سے نہ لگنے کی دعائیں کرتا ہے، ورنہ آج کیا ہے سب نظر بد اور انسان کو برباد کرنے تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نظر بد سے بچاؤگی کے پیش کی حفاظت یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلی چیز اپنی خوبیوں کا ذکر نہیں کرنا، ہمارے اندر جو بھی خوبی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور دوسری چیز جو بھی اہم معاملات ہے، جو بھی اہم کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنی زندگی میں بہت ہی امپارٹنس دیتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے نہیں کرنا۔ لیکن ہم کیا کرتے، کرنے سے پہلے ڈنڈورا پیٹ لیتے، بھائی ہم ایسا ہے وہ ہے یہ ہے، کیا ضرورت ہے بھائی، سب ضروری نہیں ہے، لائنی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہماری اپنی خوبیوں کا ذکر نہ کریں، اور جو بھی آپ اہم سمجھتے ہیں اسے بالکل کیا دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو حسد اور نظر آپ کو لگے گی، انسان حسد کرے گا بھائی۔ دیکھیے اس کا ایک اہم مثال یہ ہے، سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اپنے باپ کو بتا رہے میں رات کو خواب دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سننا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں یوسف سے، دیکھیے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بچے، یہ خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، کیونکہ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ، کوئی فریب ہو سکتا ہے، شیطان سے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کیا ہے انسان پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، آپ اور ہم جانتے ہیں، سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں تو قحط سالی آئی تھی، تو بیٹے غلہ لینے کے لیے جاتے تھے، غلہ لینے کے لیے جاتے تھے۔ جب بیٹے غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے، کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کیا کہا میرے بچے، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے جاؤ۔ جب غلہ لینے کے لیے جاتے تو وہاں پر تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے بچے خوبصورت ہیں، اچھے موٹے تازے ہیں، کہیں میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے، اسی لیے انہوں نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اگر
اپنے ذات میں، اپنے نفس میں یا کسی مومن بھائی کی زندگی میں کوئی اچھی چیز نظر آئے برکت کی دعا دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے اندر کوئی اچھائی نظر آئی تو آپ باقاعدہ اسے دعا دینا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا، 1 دینار دے کر کہا کہ تم 1 بکری لے کے آؤ، تو انہوں نے اپنی چالاکی سے 1 دینار میں 2 بکرے لیے، 1 دینار میں 2 بکرے لیے، 1 دینار میں اور 1 بکری کو بیچ دیا، 1 بکرے، اور اللہ کے نبی نے جو دینار دے کر آئے وہ واپس لے کر اللہ کے نبی کو دے دیا، اور اللہ کے نبی کو سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برکت کی دعا دی۔ اب ہے نظر بد کا علاج۔ لوگ نظر لگتی ہے تو کئی ایسے علاج کرواتے ہیں جسے کوئی صحیح علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ نظر بد، یہ دعائیں، یہ سورے اگر ہمیں یاد ہیں تو ہم خود اپنے نظر بد کا علاج کرا سکتے ہیں، کسی اور کے پاس جا کر علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باقاعدہ ایک مومن کے لیے یہ تمام صورتیں، یہ تمام دعائیں یاد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اور احادیث کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف طریقوں کا نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے علاج نظر بد کا، وہ جھاڑ پھونک ہے، یعنی دم کرنا۔ جھاڑ پھونک مانے رقیہ کرنا، دم کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لونڈی تھی جسے پھوڑے، پھنسیاں نکل آئی تھی اور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر بد کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے جھاڑ پھونک کے کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں۔ 3 شرائط علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ پہلی شرط، جھاڑ پھونک آپ کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، اس میں گناہ اور شرک کے الفاظ نہیں ہونا چاہیے، معصیت اور شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، یہ جھاڑ پھونک اور جو ہم رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یہ صرف عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ کون سی زبان میں بھائی؟ عربی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کا معانی بھی واضح ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عقیدہ یہ رہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ تاثیر پیدا کرنے والے کون ہیں؟ صرف اللہ ہیں۔ رقیہ، دم، جھاڑ پھونک کرنے والے کی کوئی کمال نہیں ہے، وہ صرف پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا دے گا۔ یہ شرائط ہے، ان شرائط کے ساتھ ہم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جب کسی کو نظر بد لگ جائے تو چند قرآنی آیتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں ہیں۔ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلم کی حدیث ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک دعا، اور دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ایک دعا ہے۔ اور تیسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخیر یا رحمان، ایک دعا ہے۔ اور چوتھی دعا بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب وعقاب وشر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعائیں ہیں۔ دیکھیے میں اعوذ پڑھ رہا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل لامہ۔ اگر آپ کسی اور پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر چینج کرنا ہے، اعیذک پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعیذک، اعیذکی، اعیذک سامنے والا مرد بچہ ہے، اعیذک سامنے اگر گرل سے، لیڈی سے، اعیذکی، بس اتنا چینج کرنا ہے۔ اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طریقے سے جہاں بھی اعوذ ہوگا وہاں فیمینین مسکولین، یعنی مذکر اور مؤنث کے حساب سے اعیذک، اعیذکی پڑھ کر آپ چینج کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے، بہت بہترین دعا ہے۔
دیکھیے بعض اوقات ہمیں معلوم ہو جاتا فلاں آدمی کا جیسے مجھے نظر لگی، تو اس وقت ایک ایسی صورت ہے اس آدمی سے مجھے نظر لگی ہے، تو ایک علاج یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس آدمی نے نظر لگایا اس کو ایک ایسے برتن میں لائے جائے، اس آدمی کو کہے کہ وضو بنائے، اس آدمی کو کہیں وضو بنائے یا پھر غسل کرے۔ جب وہ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کا بچا ہوا پانی جو غسل اور وضو کیا ہے اس پانی کو لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے پشت پر یعنی پیچھے چھڑکے یا پھر اس پانی کو پیچھے بہا دے، جس کی وجہ سے کیا ہے نظر چلا جائے گی اور کیا اس کو بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ میں نے بتایا کہ ایک صحابی غسل کر رہے تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اتنا حسین خوبصورت جسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو گئے، آپ اپنے بھائی کو ہلاک کرنے برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، جب اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے تو کرنا کیا تھا، تمہیں دعا دینا تھا، بارک اللہ کہنا تھا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا تھا۔ تو فوراً جس صحابی نے نظر لگایا تھا، جس کی وجہ سے نظر لگی، ان کو بلایا کہ اپنے بھائی کے لیے کیا کرو، غسل کرو یا وضو کرو۔ جب وہ غسل سے فارغ ہوئے، وضو کیا گیا تو اس پانی کو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پر بہا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر چلنے لگے۔ تو یہ چند مختصر باتیں تھیں نظر بد کے سلسلے میں۔ نظر بد حقیقت ہے، نظر بد کیوں لگتی ہے، کیا اسباب ہے اور اس کے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور اس کیا علاج ہے، اور ایک علاج ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے یعنی شریعت کے باہر، شریعت کے باہر ہم جا کر علاج کرتے ہیں، جیسے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نظر بد کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں، تعویذ لٹکایا، ہاتھوں میں سیاہ دھاگا لگایا یا کڑا باندھنا یا چھلا ڈالنا، مکان یا دکان کے چوکٹ پر ہری مرچ باندھنا، ہرا کپڑا بننا، ناریل باندھنا، اور اسی طریقے سے خوفناک تصویریں لٹکانا، بچھو لٹکانا، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، یہ سب چیزیں بیکار ہے۔ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت سے شفا ملتی ہے، تو انسان کو قرآن مجید کی ان آیات سے، دعاؤں سے اپنے آپ کا علاج کرتے رہنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب غیر شرعی ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اور سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔